بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محترم ناظرین سامعین، آج ہماری مجلس کا مقصد انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور اہل بدعت کہ اکابر علماء دیوبند حجت الاسلام حضرت امام قاسم نانوتوی صدیقی رحمہ اللہ اور فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ پر ایک سوکیانہ غیر اخلاقی اور تہذیب سے دور گندی سوچ کا عکاس ایک اعتراض کا جواب دینا ہے۔ وہ اعتراض دراصل ارواح ثلاثہ جو حکایات اولیاء کے نام سے بھی مشہور ہے اس کی ایک حکایت پر ہے، اور معاذ اللہ نقل کفر نباشد العیاذ باللہ، اس سے یہ لوگ معاذ اللہ ان اکابر کے درمیان بدفعلی اور بدکرداری کا مفہوم اخذ کرتے ہیں، جس کا دور دور تک اس واقعے میں کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ آپ اصل واقعہ ملاحظہ فرمائے جو ہمارے پاس جدید ایڈیشن ہے، اس کا صفحہ نمبر 204 ہے اور حکایت نمبر 304 ہے۔ امام نانوتوی رحمہ اللہ کی حکایات میں یہ حکایت آپ کو مل جائے گی۔ فرمایا حضرت والد ماجد مولانا حافظ احمد صاحب وعم محترم مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ گنگو کی خانقاہ میں مجمع تھا۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے مرید و شاگرد سب جمع تھے، اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوئی نے حضرت نانوتوی سے محبت امیز لہجے میں فرمایا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کچھ شرما سے گئے، مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے۔ حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا، جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے۔ مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہنے دو۔ اب اس کے اندر صرف اتنی سی بات ہے کہ امام نانوتوی میں چت سیدھے، جس طرح میں اس طرح لیٹ جائیں سیدھے، اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ ایک طرف لیٹ کر صرف ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، بس اتنی سی بات تھی۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر یہ کوئی غلط بات تھی تو امام نانوتوی میں شرما کیوں رہے تھے، یوں کہ کہتے ہیں کہ بھئی میاں لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ تو حضرت نانوتوی کی کرامت اور کشف ہے، یہ تو ان کی بزرگی کی علامت ہے کہ انہیں اللہ نے بطور کشف یہ بتا دیا تھا کہ انجینئر مرزا صاحب جیسے لوگ اور اہل بدعت جیسے گندی غلیظ سوچ رکھنے والے لوگ بھی دنیا میں موجود ہوں گے، جو اس صحیح واقعے سے بھی یہ غلط مطلب کشید کریں گے۔ اس چیز کو پس منظر رکھتے انہوں نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس میں اور کیا بات ہے؟ بعض اوقات ایک شے فی نفسی اچھی ہوتی ہے، مناسب ہوتی ہے، لیکن کسی کی شان بہت عالی ہوتی ہے تو اس عالی شان کی نسبت وہ کسی کو مناسب نہیں لگتا۔ ظاہر سی بات ہے، میرے شاگرد ہیں، میں دو استاد اگر ویسے ان کے سامنے لیٹ جائیں تو شاید استاد اس کو مناسب خیال نہ کریں، حالانکہ فی نفسی کوئی برا بات نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ اسی کے پیش نظر نانوتوی نے اتنی سی بات کی، اس میں تو اور کچھ بات نہیں۔ ہماری مشکات وغیرہ یا دیگر جو صحابہ کی سیرت پر کتاب ہے، اس کے اندر ظاہر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، دیہاتی واقعہ، حضور علیہ السلام کے دیہاتی صحابی تھے، حضور علیہ السلام کے لیے پھل لاتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ ان کے پیچھے سے آئے اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر کہتے رہے کون ہے کون ہے کون؟ جب معلوم ہوا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہے تو پوری کوشش کرتے رہے کہ اپنی کمر کو حضور کے پیٹ کے ساتھ، سینے کے ساتھ رگڑے ملائیں۔ اب مجھے بتائیں، الیاذ باللہ نقل کفر نباشد، اگر صحابی کو اور پاک پیغمبر کو اس واقعے سے نکال کر انجینئر مرزا اور ان کے جو استاذ ہے، اساتذہ ہے، ان کے ساتھ یہ واقعہ کر لیا جائے کہ انجینئر مرزا آگے ہوں اور ان کے استاد بالکل پیچھے ہوں، حافظ زبیر علی زئی ان کے استاد ہیں وہ بالکل پیچھے ہوں، اور انجینئر مرزا ان سے اپنی کمر ان کی سینے سے رگڑ رہے ہیں اس طرح، تو اس منظر پر وہ کیا تبصرہ کریں گے؟ ہم اگر یہ تبصرہ معاذ اللہ کریں کہ یہ دیکھو انجینئر مرزا اپنے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس کا کیا کام ہے کہ اپنی کمر کو اور اپنے پیچھے والے حصے کو اپنے استاد کے سامنے والے حصے سے رگڑے، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا میرا یہ الزام یا یہ اعتراض پر درست ہوگا؟ یہاں تو پوری کمر پورے سینے کے ساتھ مل رہی ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اور یہاں سینے پر صرف ہاتھ رکھا جا رہا اور اعتراض کیا جا رہا ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ رہی بات اہل بدعت کی، ہیں کہتے لوٹا جو ہے وہ چھانی جو ہے وہ لوٹے کو تانا دے رہی کہ تجھ میں سوراخ ہے۔ انہیں ذرا اپنے گھر کو بھی دیکھنا چاہیے۔
آپ کے مفتی احمد یار گجراتی کے جانشین مفتی اقتدار خان نیمی کی کتاب راہ جنت، چھوٹا سا رسالہ ہے، ساتھی لگا لے، اس وقت مجھے مل نہیں رہا، وہ صفحہ نمبر 12 ہے، نیمی کتب خانہ ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ جو جماع وغیرہ مجامعت اور پیشاب پخانہ شرم حیا کے کام ہے، اس لیے تنہائی میں پردے کے ساتھ کیے جاتے، کتوں اور گدھوں کی طرح کھلم کھلا نہیں کیے جاتے، کہ یہ اس طرح کی چیزیں شرم حیا والے کام ہیں، یہ پردے کے اندر کیے جاتے، یہ کھلم کھلا نہیں کیا جاتا۔ تو معاذ اللہ الیاذ باللہ اگر یہ مقصود ہوتا تو خود آپ کے مولوی کہتے کہ وہ سب کے سامنے نہیں کرتے، معاذ اللہ کسی پردے کے اندر کرتے، اس سے مطلب تو خود آپ کے مولوی کی اصولوں پر بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ اسی طرح یہ ملفوظات آلات میرے ساتھ ہیں، مولانا مزہ خان بریلی صاحب کی، اس کا حصہ سوم ہے اور صفحہ نمبر 320 ہے، اکبر بک سیلز کا نسخہ میرے پاس ہے۔ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک عورت اپنی لڑکی کو لائی، عرض کی صبح و شام یہ مسروع ہو جاتی ہے، یعنی کوئی جن وغیرہ اس پر چڑھ جاتا ہے۔ حضور نے اس کو قریب کیا اور اس کے سینے پر ہاتھ مارا، معاذ اللہ عورت اپنی بچی کو لے کر آئی اور یہ کہہ رہے کہ حضور نے اس بچی کے سینے پر، حالانکہ بی بی عائشہ کی روایتیں مسلم اور دیگر کتب کے اندر صحیح روایتیں موجود ہے کہ حضور نے آج تک کسی غیر محرم عورتوں کو چھوا تک نہیں، بیعت بھی لینے ہوتی تھی تو پردے کے اندر لی جاتی تھی۔ یہ لڑکے کا واقعہ، لیکن مولوی صاحب نے ان کا حافظہ بھی تو کمال کا تھا، لڑکے کو لڑکی کر دیا اور فرمایا اخرج عدو اللہ وانا رسول اللہ، نکل اے خدا کی دشمن میں اللہ کا رسول۔ تو یہ آپ کے مولوی صاحب کہہ رہے کہ حضور نے ایک لڑکی کے سینے پر ہاتھ رکھا، یوں سینے پر ہاتھ مارا، شرم والی جو جگہ تھی، معاذ اللہ الیاذ باللہ، نقل کفر نواش۔ مولانا گنگوئی اگر مولانا نانوتوی کے سینے پر ہاتھ رکھے تو آپ رائی کا پہاڑ بنا دے، معاذ اللہ، یہاں کیا جواب دیں گے؟ اگر ایک بے دین آپ کی طرح بے دینی سے سوچنے لگے تو اندازہ لگیں کہ آپ کے اس الزام کو لے کر وہ اس کتاب کے اندر سے حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کیا کیا غلاظتیں بک سکتا ہے، جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا دروازہ آپ کھول رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، میں کسی کی ذات کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کا قائل نہیں ہوں، لیکن مجبور کیا گیا جب آپ دوسروں کے اکابر کی صحیح باتوں کے اندر اس طرح کی غلیظ اور گندی سوچ کی حامل چیزیں نکالیں گے تو زبان دوسروں کے پاس بھی ہے، کتابیں دوسرے بھی پڑھتے ہیں۔ ہم ہرگز یہ گفتگو نہ کرتے اگر انہوں نے مجبور، میں ابھی بھی اس گفتگو کے حق میں نہیں ہوں، لیکن بامر مجبوری اسے آپ ایک مظلوم کی سمجھو جو مجبوری کی حالت میں نکلتی ہے۔ یہ میرے پاس المیزان کا امام احمد رضا نمبر ہے اور اس کا صفحہ نمبر 332 ہے۔ صفحہ نمبر 332 کے اندر لکھا ہے کہ نواب کلب علی خان سے جب یہ مولانا مزہ خان صاحب ملنے گئے تو نواب کلب علی خان نے ان کو اپنے پلنگ خاص پر بٹھایا۔ اب یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ نشست خاص پر بٹھایا جاتا ہے، پلنگ خاص پر لٹایا جاتا ہے، بٹھایا نہیں جاتا، لگتا ہے وہاں لٹایا ہی گیا تھا، لیکن انہوں نے لوگوں کے اعتراض سے بچنے کے لیے لٹانے کو بٹھانے سے تعبیر کر دیا۔ تو یہی اگر رائی کے پہاڑ میں یہاں کھڑا کر دو کہ نواب کلب علی خان نے مولانا مزہ خان کو اپنے پلنگ خاص پر لٹایا، کس مقصد کے لیے لٹایا، کیا کرنا چاہ رہے تھے، تو اندازہ لگے کہ کیا سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح میں پھر آپ کو کہہ دوں کہ میں اس گفتگو کا قائل نہیں ہوں، لیکن مجھے مجبور کیا گیا۔ آپ کے گھر کا حوالہ ہے، غلام رسول صاحب، آپ کے غلام مہر علی صاحب، آپ کے بڑے بزرگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، آپ کے اکابر میں ان کو شمار کیا گیا۔ ان کی کتاب جوابات رضویہ، اس کا صفحہ نمبر 78 ہے۔ اس میں حامد سعید کاظمی کو وہ اپنا گلہ شکوہ نقل کرتے ہیں کہ آپ کے پالتو جاہل ناسعیدیوں نے مجھے خطوط میں ملعون بھی کہا اور جاہل، اور آگے کے الفاظ بامر مجبوری میں نقل کر، بامر مجبوری۔ میں اپنے سننے والوں سے معذرت چاہتا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس گفتگو کا قائل نہیں ہوں، لیکن اب کیا کریں۔ وہ پھدی نے ماں کو اکھیا، یعنی یہ پنجابی والے جانتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے، یعنی یہاں جو پھدی لفظ لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ لفظ غلام مہر علی کے بارے میں استعمال کریں کہ وہ تھا، تو ایسی نسل والوں کو ظاہر ہے اسی قسم کے الزامات سوجیں گے۔ اسی طرح آپ کے علامہ صفدر رضا قادری صاحب نے آپ کے حجت الاسلام عرفان شاہ مشہدی کے خلاف کتاب لکھی ہے، محمد عرفان شاہ مشہدی اہل نظر کی نظر میں۔ اس کے صفحہ نمبر 18-19 پر عرفان شاہ مشہدی کے بھائی کے مدرسے کا حال لکھا ہے کہ وہاں عورتوں کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا ہے، اور وہاں باقاعدہ ایک عورت نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھت سے چھلانگ لگائی۔ اسی طرح آپ کے مسلک کے مستند مفتی ذوالفقار علی رضوی صاحب نے پیر کرم شاہ کی کرم فرمائیہ صفحہ نمبر 306-307 پر کیا لکھا ہے اشرف سیالوی کے بارے میں
کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خراب زادہ زبیر، خراب زادہ سے مراد مولانا ابو الخیر زبیر حیدرآبادی صاحب جو جمعیت علماء پاکستان کے بڑے، کے پاس بچپن کی وہ کون سی کشش باقی تھی. اب دیکھیں یہ اشرف سیالی استاذ ہے، صاحبزادہ ابو الخیر شاگرد ہے، اب وہ دیکھو بچپن کی کون سی کشش ہے، دیکھو کس طرف بات جاری، جس کو محسوس فرما کر سارے اگلے پچھلے گناہ بھول کر حضرت شیخ الحدیث آ گیا. اب دیکھ بچپن کی کون سی کشش، اس کا مطلب ہے بچپن میں کوئی کشش تھی نا زبیر صاحب میں، اور استاد صاحب اسی کے پیچھے پڑے ہوئے اور اسی کشش کی خاطر آج بھی اس کا ساتھ دینا. یہ آپ کے گھر کا حوالہ ہے. اب ذرا اپنے گھر کا یہ حوالہ دیکھیے اور اندازہ لگے کہ یہ اصل جو چیز آپ مطلب نکالنا چاہتے ہیں وہ اس حوالے کے اندر یا روایت ثلاثہ کے اندر. حدیث دلبرا یہ آپ کی مستند ترین کتاب ہے، آپ کے شیخ الحدیث و تفسیر غلام رسول فیصل آبادی صاحب نے اس کتاب کی باقاعدہ تائید اور تصدیق اور توثیق کی. میاں شیر محمد شرکپوری صاحب کی مرید خاص ہیں میاں رحیم صاحب. وہ حدیث دلبرا صفحہ نمبر 35 پر واقعہ نقل کرتے ہیں کہ رمضان شریف کے دن تھے کہ ان پر مرض کا سخت حملہ ہوا. آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے اور میاں رحیم اللہ کے ساتھ بستر پر لیٹ گئے اور ان سے لپٹ کر خوب توجہ فرمائی. اب بستر پر لیٹ گئے، لپٹ کر خوب، یہاں تو بستر پر ہاتھ رکھا ہوا آپ نے اتنا آسمان سر پہ کھڑا کر دیا، یہاں بستر میں لپٹا جا رہا ہے اور توجہ بھی کی جا رہی ہے. اب خدا جانے کیا توجہ ہوگی، وہ تو آپ ہی بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں. اور سر حدیث دلبرا صفحہ نمبر 61 پر ہے کہ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے شاہ سوار راہ طریقت کو اپنے شیخ سے جو کچھ محبت ہو سکتی تھی اس کا اندازہ ہم ایسے نا اشنا راہ سلوک کیسے کر سکتے ہیں. حضور مرید بھی تھے اور مراد بھی. حضرت صاحب قبلہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں بابا صاحب کے سینے پر پڑا ہوا تھا، پیر نیچے اور مرید سینے پر پڑا ہوا ہے، لپٹا بھی ہے اور توجہ بھی فرما رہے. اصل تو غلاظت اس کے اندر سے نکل سکتی تھی. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہاں تو صرف ساتھ میں لیٹے ہوئے ہاتھ رکھا ہوا اور آپ نے اتنی غلاظت نکالی. یہ آپ کی مستند کتاب ہے اور ایسے عاشق صادق پیر مرید، پیر نیچے لیٹا ہوا ہے، مرید اوپر لپٹا ہوا ہے، سینے پر چپٹا ہوا بھی ہے، توجہ بھی فرما رہے ہیں. اب آگے کا منظر یہاں بیان نہیں کیا. اب یہ سارا جو آپ یہاں بیان کرتے وہی کچھ ہو رہا ہوگا اور کیا ہو رہا ہوگا. آگے کی جو گفتگو میں کرنا چاہ رہا ہوں، پھر میں ایک دفعہ دوبارہ کہہ دوں، میں اس گفتگو کا قائل نہیں، لیکن جب آپ دوسروں کے اکابر کی پگڑیاں اچھالیں گے تو آپ کے اکابر بھی اپنی تقدیس پر آسمان سے پروانہ نہیں لائے. یہی بات میں اپنے بیانات میں بھی کہتا ہوں، یہی بات میں اپنی کتابوں میں بھی کہتا ہوں. آپ جیسا رد کریں گے ویسا جواب ملے گا. دلیل سے بات کریں گے تو دلیل کا جواب بھی ہمارے پاس ہے. اور اگر آپ اس پہلو کی طرف گئے تو یہ پہلو تو آپ کے گھر میں اس قدر ہے کہ ناک بند کر کے بھی اگر نکلا جائے تب بھی آدمی اس کی بدبو سے بچ نہیں سکتا. آپ کے تاج الشریعہ ہیں علامہ اختر رضا خان ازہری، نام اس کا اصل میں کچھ اور تھا، اسماعیل نام تھا، پتہ نہیں اختر رضا کیوں رکھتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کے شیخ الاسلام ہاشمی میاں صاحب لکھتے ہیں تحقیق ہاشمی صفحہ نمبر 29 پر کہ ان کو امرت پرستوں کا لقمہ تر، یہ امرت پرستوں کے لقمہ تر، امرت پرست جو بچہ باز لوگ ہوتے ہیں، کہتا ہے یہ سرخ سفید اختر رضا خان، کہتا ہے یہ اختر رضا خان ان بچہ باز لوگ کا لقمہ تر تھا. ہم کسی پر اس الزام کے لگانے کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ شیخ الاسلام آپ کا کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے شیخ الاسلام جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا ہوگا. تو آپ کے تاج الشریعہ صاحب بچہ بازوں کے لقمہ تر تھے. خدا جانے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہماری حیا ہمیں اجازت نہیں دے رہی کہ ہم اس پہ تبصرہ کریں، ورنہ بول ہم بھی بہت کچھ سکتے ہیں. اسی طرح نئے کچوچوی مذہب سے انوکھی نور کی برسات صفحہ نمبر 30 ہے آپ کی مستند کتاب ہے. اس کے اندر کچوچ شریف کے شجاعہ نشین کی طرف سے باقاعدہ بطور دعویٰ یہ لکھا ہے کہ اختر رضا خان صاحب مفعول ہے، لڑکوں کے ساتھ برے کام کرواتا ہے، مفعول ہے، باقاعدہ اپنے اوپر لڑکے چڑھواتا ہے. اور کہتے ہیں ہم اختر رضا خان کو صفحہ نمبر 31 پر لکھا ہے کہ ہم اختر رضا خان کو تب اپنا بڑا مانیں گے، کچوچ شریف کے شجاع نشین کہتے ہیں، کہ جب اختر رضا خان دو کام کرے گا. ایک تو بدفعلی سے اپنی جان چھڑائے گا، نہ بچوں پر چڑھے گا، نہ بچوں کو چڑھوائے گا، اور نہ مردوں کفر سے توبہ کرے گا. اب یہ آپ کا گھر ہے، میں پھر کہتا ہوں اس گفتگو کے قائل نہیں. مزے کی بات یہ اعتراض کون کر رہے ہیں؟ یہ اعتراض وہ فرقہ کر رہا ہے کہ جن کے ہاں مسجد کے اندر گدی پر چڑھنے والا یہ خضر وقت ہے معاذ اللہ.
ان کی کتاب میرے پاس الانسان فی القرآن، اس پر ایک لمبا چوڑا واقعہ صفحہ نمبر 253 سے لے کر 255 پر تک چلتا ہے۔ 255 پر باقاعدہ مرید نے اپنے پیر کا واقعہ لکھا ہے کہ جب ہم روٹی لے کر مسجد میں پہنچے تو دیکھا میاں صاحب ایک گدھی سے مصروف ہے مسجد کے اندر۔ میں نے منہ پھیر لیا، تو ظاہر ہے وہ گدھی پر چڑھا ہوگا تو منہ پھیرا ہے نا، اگر کوئی گدھی کی خدمت کرے تو منہ پھیرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر جو دیکھا تو نماز پڑھتے ہیں معاذ اللہ، یہاں پیر گدھی پر چڑھا ہوا ہے، مرید بیچارہ شرم کے مارے منہ پھیرتے، پھر دیکھتے تو ایسا بدبخت گدھی کو بگا کر اسی جنابت کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب مرید نے بعد میں جب شکایت کی کہ بابا یہ کیا ہو رہا ہے، تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ حاضر وقت تھا، وہ جو گدھی پر چڑھا ہوا تھا، تو آپ کے مذہب پر تو ولایت کا مقام اور درجہ حاصل کرنے کے لیے گدھی پر پہلے چڑھنا پڑتا ہے، وہ بھی مسجد کے اندر معاذ اللہ، الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ آپ کو دوسروں پر اس طرح کے اعتراضات کرتے ہوئے ذرا حیا اور شرم نہیں آتی؟ میں پھر کہہ دوں، یہ آپ کی زبان ہم استعمال کر رہے ہیں، ہم اس گن کی طرف قطعاً نہ آتے اگر آپ ہمیں مجبور نہ کریں۔ اب آخری میں حوالہ دیتا ہوں، یہ میرے پاس الطبقات الکبریٰ ہے، علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ، ہم بھی ان کو مانتے ہیں ایک عالم کے طور پر، بزرگ کے طور پر، ان کی ہر بات کا ماننا ضرور نہیں ہے، ہاں ان کو بزرگ مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں۔ مولانا مرزا خان صاحب بریلی بھی مانتے ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، دارالکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی ہے۔ حوالہ غلط ثابت کرنے والوں کو منہ مانگا انعام ہے۔ صفحہ نمبر اس کا میرے پاس 469 ہے اور 470 ہے۔ اس میں بزرگ علی ابو خدا ایک بزرگ ہے، اور ان کو جو من ارباب الاحوال لکھا ہے، اور کان رضی اللہ عنہ ان کو لکھا ہے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت کو جہاں کہیں کو خوبصورت بچی نظر آ جاتی، بچہ نظر آتا، وکان رضی اللہ عنہ اذا رأى امرأة او امردا، جہاں کوئی بچی اور بچہ نظر آ جاتا تھا، امرت خوبصورت بچے کہتے تھے، داڑھی منہ جس کی نہیں ہو، اور ان کو پسند آ جاتا تھا تو وہ جا کر اس کی چوتڑوں پر باقاعدہ ہاتھ پھیرتے تھے، چاہے وہ بچہ کسی وزیر کا بیٹا ہو اور چاہے کسی غریب کا بیٹا ہو، چاہے باپ کے ساتھ ہو چاہے تنہا ہو۔ آپ بتائیں اس واقعے پر، یہ تو آپ کا بھی بزرگ ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ یہ کہ جی وہ بزرگ ملامتی فرقے کے تھے اس لیے جی چھوڑے، واہ بھائی واہ، ملامتی فرقے کو کس نے ایجاد دے دی کہ وہ بچیوں کے اور بچوں کے مقعد پر اور دبر پر ہاتھ پھیرے؟ لیکن ملامتی ہو کر کیا ملامتی والا ہو، سلامتی والا ہو، کام ملامتی والے کیا اس نے۔ لیکن اگر ملامتی فرقے کا ہونے کی وجہ سے ان کو معاف کیا جا سکتا ہے، باقاعدہ ایک گندا کام کرنے پر، یہاں تو کوئی مطلب بھی نہیں نکال رہا، صراحتاً وہ گندا کام الفاظ میں لکھا ہوا ہے، تو آخر علماء دیوبند کے ان اکابر کو بزرگ سمجھ کر بالفرض یہ گندی سوچ شیطان کسی کے ذہن میں ڈالتا بھی ہے، تو اگر وہ گندے کام کرنے والے کو بزرگ ہونے کی وجہ سے معاف کیا جا سکتا ہے، تو اس گندی سوچ کو بھی ان کے بزرگ ہونے کی وجہ سے کیوں نہیں جھٹکا جا سکتا؟ رہی بات ان کی بزرگ ہونے کی، 20 حوالے میرے پاس ہیں، اس وقت صرف چند حوالے نقل کروں گا۔ یہ بزم خیر الزید، یہ آپ کے شیخ الاسلام ہے حضرت شاہ زید ابو الحسن فاروقی مجددی، اور یہ دلی کی چھپی ہوئی ہے کتاب ہے، صفحہ نمبر 94-95 پر شاہ ابو الحسن فاروقی صاحب اپنے والد صاحب کا حال نقل کرتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب تک حضرت مولانا گنگوئی صاحب رحمہ اللہ کی وفات کی خبر پہنچی تو فرمایا مرگ مولوی رشید آمد زخم است کہ مرہم نہ دارد عالم صالح دیندار دری وقت حکم انقا دارد۔ مولانا گنگوئی کے مرگ نے، وفات نے ایسا زخم دیا جس کا کوئی مرہم نہیں ہے۔ اس زمانے کے عالم تھے، صالح تھے، دیندار تھے، اور اس زمانے میں انقا یعنی جو ملتے ہی نہیں ہے، اس جیسے عالم کا کوئی مثل اس وقت موجود نہیں تھا۔ یہ آپ کے بزرگ ان کو لکھ رہے۔ یہ میرے پاس سائقۃ الرضا ہے، سائقۃ الرضا علی اعداء المصطفیٰ، آپ کے مفتی اعظم مولانا عبد المصطفیٰ رضا خان صاحب کے خلیفہ محمد عبد الوہاب خان قادری، اس کا صفحہ نمبر ہے میرے پاس 172۔ 172 پر لکھا ہے سائیں توکل شاہ امبالوی، یہ جو آپ کے بزرگ ہیں، اس بزرگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 173 پر ہے کہ مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کا قلم عرش سے ورے چلتا ہے، تو عرش سے ورے قلم بزرگوں کا چلتا ہے، یہ آپ کے مان رہے۔ اور امام نانوتوی رحمہ اللہ کو آپ کے مولوی نے اپنی کتاب مولانا حکیم سید برکات احمد کے اندر اپنے بزرگوں کے حوالے سے لکھے کہ وہ ملاقات کرنے گئے چھتا کی مسجد پر، تو حضرت امام نانوتوی سو رہے تھے، اور سوتے وقت بھی ان کا دل ذکر اور ذکر بالجہر کر رہا تھا۔
آپ کی تذکرہ مشائخ نقشبند کے اندر آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت نانوتوی کا قدم وہاں پڑتا ہے جہاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑتا ہے. یہ ان کے بزرگوں کی علامت ہے. تو اگر اس کو بزرگ کہنے کی وجہ سے اس کی اس گندی حرکت سے درگزر کیا جا سکتا ہے, تو یہ تو ایسے بزرگ ہیں جن کے واقعات میں دور دور تک وہ گندا کام اور گندا سوچ ہے نہیں, اور بالفرض ہو بھی تب بھی ان کو یہ بزرگی کا ہم بینیفٹ کیوں نہیں دے رہے. تو اس لیے میں نے بہت بامر مجبوری بڑے مہذب انداز سے باحوالہ, کوئی بات میں نے حوالے کے بغیر نہیں کی, گفتگو کی ہے. امید کرتا ہوں کہ دلیل تک اور مسائل تک رہا جائے گا, ذاتیات کی طرف نہیں آ جائے گا. لیکن اگر پھر بھی اس پر بھی حضرات کو افاقہ نہ ہوا تو پھر میرے پاس اہل بدعت کی زبان میں گفتگو کرنے کا بھی سلیقہ موجود ہے. میں نے ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے وہ زبان سیکھ لی ہے. تو پھر اگلی دفعہ جو ان کو جواب ملے گا جس انداز سے, پھر اس پر وہ گیلا شکوہ نہ کرے کہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ بہت برا کیا گیا. اللہ پاک ایسے حضرات کو, اولیاء اللہ کے ان دشمنوں کو اللہ ہدایت دے. وما علینا الا البلاغ المبین.